بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ باب فضل العتق یعنی غلام کو آزاد کرنے کی فضیلت کا بیان۔ قال اللہ تعالی فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، پس وہ دشوار گزار گھاٹی میں داخل نہیں ہوا اور تجھے کیا معلوم گھاٹی کیا ہے کہ گردن کا آزاد کرنا ہے۔ عقبہ یہ پہاڑ کی بڑی چٹان کو بھی کہتے ہیں اور دو پہاڑوں کے درمیانی راستے کو یعنی گھاٹی کو بھی کہتے ہیں۔ یہ دونوں ہی چیزیں دشمنوں سے حفاظت دلانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں کہ انسان پہاڑ پر چلا جائے یا گھاٹی میں داخل ہو کر وہاں سے نکل جائے تو اس سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو یہاں آیت کا مطلب یہ ہے کہ طاعات اور عبادات یہ ایک عقبہ کی طرح ہے کہ اس کے ذریعے سے بھی آدمی آخرت کے عذاب سے نجات پالے گا۔ یا مطلب یہ کہ عقبہ پر جانا عام طور سے دشوار ہوتا ہے، تو مطلب اس صورت میں آیت کا یہ ہوا کہ نیکی کے کاموں میں آدمی کو شیطان کے وسوسوں اور نفس کے شہوانی تقاضوں کے خلاف مشقت برداشت کرنا پڑتی ہے۔ فرمایا فَكُّ رَقَبَةٍ یعنی آخرت کی نجات کے لیے غلام آزاد کرنا بھی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ ایسا عمل بتا دیں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں؟ تو آپ نے فرمایا غلاموں کو آزاد کرنا۔ تو اس سے غلاموں کو آزاد کرنے کی فضیلت معلوم ہوئی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اعتق رقبة مسلمة اعتق اللہ بكل عضو منہ من النار حتی فرجہ بفرجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک مسلمان گردن کو آزاد کیا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دے گا، یہاں تک کہ اس کی شرمگاہ کے بدلے اس کی شرمگاہ کو۔ تو اس میں فرمایا جو مسلمان گردن کو آزاد کرے، اگرچہ محدثین فرماتے ہیں کہ ان فضائل میں وہ شخص بھی داخل ہوگا جو کسی کافر غلام کو آزاد کرے، مگر مسلمہ کی قید لگائی گئی ہے تو اس کے آزاد کرنے کا ثواب اور زیادہ ہوگا۔ پھر فرمایا کہ ہر عضو کے بدلے اس کے عضو کو جہنم سے آزاد کیا جائے گا، یعنی جس نے ایک مخلوق کی قید سے آزاد کرایا تو اسی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ملے گا کہ جہنم کی آگ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ جل شانہ اس کو جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ پھر فرمایا یہاں تک کہ شرمگاہ کے بدلے میں شرمگاہ۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر شرمگاہ کا خصوصیت کے ساتھ اس لیے ذکر فرمایا کہ اسی سے آدمی غلط کام کرتا ہے تو اللہ کے کیے ہوئے گناہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ اور انہی فضائل کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم بہت کثرت سے غلاموں کو آزاد کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 30,000 غلام آزاد کیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 1,000 سے زائد غلاموں کو آزاد کیا۔ اسی طرح باقی صحابہ نے بھی بقدر استطاعت غلاموں کو آزاد کیا ہے۔ وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ ای الاعمال افضل؟ قال الایمان باللہ والجہاد فی سبیلی۔ قال قلت ای الرقاب افضل؟ قال انفسها عند اہلها واکثر ثمنا۔ متفق علیہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ کون سے اعمال افضل ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا کون سی گردنیں بہتر ہیں؟ آپ نے فرمایا جو ان کے مالکوں کے نزدیک زیادہ عمدہ اور زیادہ قیمتی ہوں۔
تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایج الاعمال افضل کے جواب میں فرمایا کہ اللہ پر ایمان لایا جائے اور جہاد کرے. اور جب غلاموں کے بارے میں سوال کیا کہ غلاموں میں سے کون سے غلاموں کو آزاد کرنا زیادہ بہتر ہے، زیادہ اچھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلاموں میں سے جو عمدہ اور جو زیادہ قیمتی ہوں تو اس کے آزاد کرنے کا ثواب بھی زیادہ ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ قاعدہ معلوم ہوا کہ اللہ کے راستے میں جتنی زیادہ قیمتی اور محبوب چیز کو خرچ کیا جائے گا اتنا ہی اس کو زیادہ ثواب ملے گا. قرآن پاک میں بھی اس کی طرف اسی کے بارے میں کہا گیا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم جب تک اپنے پسندیدہ چیزوں کو خرچ نہ کرو نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پہنچ سکو گے. باب فضل الاحسان الی المملوک، یعنی غلاموں سے حسن سلوک کرنے کا بیان. قال اللہ تعالی، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ. وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یتیم اور مسکین اور رشتہ دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی، پاس بیٹھنے والے اور مسافر کے ساتھ، اور ان کے ساتھ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوں، یعنی غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو اس آیت میں بھی اللہ جل شانہ نے غلاموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی تلقین فرمائی، یعنی وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اس سے مراد غلام ہی ہیں. وعن المعرور بن سوید رحمہ اللہ تعالی قال رأيت أبا ذر رضی اللہ عنہ وعليه حلة وعلى غلامه مثلها فسألته عن ذلك فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيره بأمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية هم إخوانكم وخوالكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. حضرت معرور بن سوید رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ نے ایک جوڑا پہنا ہوا تھا اور ان کے غلام کے جسم پر بھی ایسا ہی جوڑا تھا. میں نے اس کے بارے میں ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کو، یعنی غلام، ایک شخص کو برا بھلا کہا اور اس کو اس کی ماں کی نسبت سے آڑ دلائی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسے آدمی ہو کہ تمہارے اندر جاہلیت کا اثر موجود ہے. وہ تمہارے بھائی اور تمہارے خدمت گزار ہیں جن کو اللہ نے تمہارے ماتحت کر دیا. پس جس کے ماتحت اس کا بھائی ہو تو اس کو اسی میں سے کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے، اور اسی میں سے پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے. اور یہ بھی فرمایا ان پر ان کی طاقت سے زیادہ کاموں کا بوجھ نہ ڈالو، اگر تم انہیں ایسے کام پر کرو تو ان کی مدد بھی کرو. تو اس میں بتایا کہ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے ساتھ اس طرح سے اچھا سلوک کرنے کا فرمایا. اور یہ فرما رہے ہیں کہ فَأَيَّرَهُ بِأُمِّهِ، کہ میں نے اس کو ماں کی نسبت سے آڑ دلائی. تو اس میں حسب نسب سے فخر کرنا ہے کہ میں فلاں خاندان سے ہوں اور تیرا خاندان اس طرح سے ہے وغیرہ، تو دوسروں کو اس کی وجہ سے طعن و تشنیع کرنا یہ زمانہ جاہلیت کی عادت تھی اور اسلام نے اس کو آ کر ختم کر دیا. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم میں بھی جاہلیت کا اثر ہے، یعنی یہ تو جاہلیت والی باتیں ہیں. اب تو معیار اسلام نے تو جو معیار رکھا ہے وہ تقوی ہے، یعنی جس میں جتنا تقوی ہوگا وہ اتنا ہی اللہ کے نزدیک محبوب ہوگا،
اس کا اتنا ہی درجہ ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس غلام کو اسی میں سے کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، اسی میں سے پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ تو علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم بطور استحباب کے ہے، یعنی یہ واجب نہیں ہے، مالک پر اس غلام کا اسی حیثیت سے اور اسی مقدار سے نفقہ واجب ہوگا جو عرف عام میں رواج اور دستور کے مطابق ہو۔ پھر فرمایا کہ اگر تم انہیں ایسے کام کی طرف سپرد کرو کہ جو مشکل ہو، یعنی جو کام غلام سے کرنا ممکن نہ ہو یا پورا نہ کر سکتا ہو یا بہت مشقت کے ساتھ کرتا ہو، تو اس کام کی تکمیل کے لیے اس کا ہاتھ بٹانا چاہیے، یا خود مدد کرے یا کسی دوسرے کے ذریعے مدد کروا دے۔ تو اس میں غلاموں کے حقوق بتائے گئے کہ دیکھیں اسلام نے غلاموں کا بھی کتنا زیادہ خیال کیا، ان کے بارے میں بھی کتنی تاکید آئی۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں معرور بن سوید، یہ قبیلہ اسد سے تعلق رکھتے تھے اور یہ کبار تابعین میں سے ہیں، اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کی ایک جماعت سے احادیث سنی ہے، اور ان کو اکثر اسماء الرجال والوں نے ثقہ بتایا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اتى احدكم قادمه بطعام فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاجا، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے پاس اس کا خادم کھانا لائے، پس اگر وہ اس کو اپنے ساتھ نہ بٹھا سکے تو اسے ایک دو لقمے ضرور دے دے، اس لیے کہ اس نے اس کے پکانے کی تکلیف برداشت کی۔ الاکلا یعنی اکلا حمزہ پر پیش بمعنی لقمہ۔ تو یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ بہتر ہے، مستحب ہے کہ جو شخص کھانا پکائے تو اس کو اصل کھانے میں سے کچھ دینا چاہیے، نہ یہ کہ جب کھانا بچ جائے تب دیا جائے۔ تو اس میں ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کا کس قدر خیال کیا، ان کے ساتھ کتنا زیادہ حسن سلوک کرنے کا بتایا۔ اور دوسرا یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلام میں انسانیت مساوات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ کھانا تیار کرنے والے خادم کو بھی اپنے ساتھ بٹھا کر کھلانا افضل اور بہتر ہے، اور اس سے آدمی میں تواضع اور عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ کھانے میں جتنے زیادہ ہاتھ ہوں گے اتنی ہی برکت ہوگی، اور اگر یہ ممکن نہ ہو، یعنی اس کو ساتھ بٹھا کر کھلانا ممکن نہ ہو سکے، تو اب کچھ تو اس کو دے دیا جائے، یعنی ایک تو یہ کہ کھانے والے کو دیا جائے، یعنی کھانے بنانے والے کو، اور دوسرا یہ کہ ہمیں معلوم ہوا کہ اسلام نے ہماری کس طرح سے تربیت کی، تو اس سے ہمیں غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہدایت ملی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہمارے ماتحت ہوں، جیسے کہ آج کل غلام تو نہیں لیکن نوکر چاکر وغیرہ ہیں، تو ان کے ساتھ ہم اچھا ہی سلوک کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اخلاق سے نوازے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔